ختم نبوت والے ایک مرتبہ قانونی طور پر مرزا غلام قادیانی کی قبر کشائی کروا کر عوام سمیت جتنے بھی قادیانی ہیں ان کو کیوں نہیں دکھا رہا ہے؟ ایک مرتبہ قبر کشائی کروا لیں قانونی طور پر اور سب کو دکھا دیں کہ مرزا غلام قادیانی کی لاش سڑ گل کے ختم ہو چکی اللہ کے حکم سے، تاکہ انہیں پتہ لگے کہ مرزا غلام قادیانی واقعی میں ایک جھوٹا نبی تھا۔ اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپیہ ایڈورٹیزمنٹ پر، پریچنگ پر، ڈرانے پر، سکھانے پر لگایا جاتا ہے، کس بات سے؟ کہ قادیانیوں سے ڈرو، قادیانی جو ہے نا وہ جھوٹے نبی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اب عام عوام کو کیا پتہ منطق کا، قرآن و حدیث کی گہرائیوں کا؟ ان کو سیدھی سیدھی موٹی موٹی بات ایک دفعہ بتا دو کہ جو نبی ہوتے ہیں، جو اللہ کے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، جو سچے نبی ہیں، ان کے جسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتے، مٹی خراب نہیں کرتی، ہوا خراب نہیں کرتی، اللہ کے حکم سے محفوظ رہتے ہیں ان کے جسم نیچر کے ذریعے۔ یہ ایک موٹی سی بات ہے، ان کو سمجھا دی جائے، بتا دی جائے، ختم ہو گئی بات۔ پریکٹیکل دکھانے ایک دفعہ قبر کشائی کروا لو مرزا غلام قادیانی کی، پریکٹیکل دکھا دو پوری دنیا کی عوام کو۔ گلوبل ولیج کے دور میں رہ رہے ہو، عالمی میڈیا موجود ہے، میڈیا ہے، اخبارات ہیں، پیسہ ہے، وسائل ہے صاحب، تو یہ پیسہ اور وسائل ایڈورٹیزمنٹ اور پروموشن پہ لگاؤ، مرزا غلام قادیانی کی قبر کشائی کروانے پہ لگاؤ۔ کسی وکیل کو ہائر کرو، وکلا ہائر کرو، جو بھی کرو، آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے۔ میں تو آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کرنا ہے کیا ہے۔ اس کے جھوٹے نبی ہونے پر تو اللہ نے خود اس کی لاش کو سڑا گلا کے ختم کر دیا۔ اسی پریکٹیکل کو عوام کو دکھا دو، ختم کرو ایک دفعہ یہ کھیل۔ 100 سال گزر چکے ہیں یا گزرنے والے ہیں، یہ جتنا بھی عرصہ ہوا ہے، کہانی گھما کے رکھی ہوئی ہے، کہانیاں پالے جا رہے ہیں، لوگوں کا ٹائم بھی ضائع کیا جا رہا ہے، بحث پہ بحث، بحث در بحث۔ ارے بھائی پریکٹیکل ہے، ختم کرو۔ سورج روزانہ نکلتا ہے، کسی کو سورج دکھانا ہے، بنوانا ہے، ایک دفعہ بتا دو سورج ایسا ہوتا ہے، یہ رنگ ہوتا ہے، صبح کے ٹائم اسے پریکٹیکل دکھا دو سورج نکلتے ہوئے، کھیل ختم، خود مان جائے گا سورج ہوتا ہے۔ جب ایک بات بتا دی جائے گی کہ انبیاء کے جسم نہیں خراب ہوتے، تو جب اس کی لاش سڑگل کے ختم ہو گئی تو نبی کہاں سے رہا؟ ایک پریکٹیکل دکھا کے ختم کرو یہ سارا کھیل۔ میڈیا کا دور ہے، ثبوت بھی بن جائیں گے، میڈیا بھی آ جائے گا، اخبارات بھی ہیں، سب کچھ ہے، دیکھ لے گی عوام بھی، دیکھ لیں گے ان کے قادیانی بھی کہ جس کو وہ نبی مان کے بیٹھے ہیں اس کا حشر کیا ہوا ہے اللہ کے حکم سے۔ ان کے سوالات نہیں پیدا ہوں گے، اگر وہ اللہ کا نبی تھا تو اس کی لاش کیوں سڑگل کے ختم ہو گئی؟ کیوں؟ اس لیے ہو گئی کیونکہ وہ جھوٹا تھا۔ لیکن اس چیز کی منطق اور ڈیٹیل اور تفصیلوں میں جانے کی ضرورت کیا ہے جب پریکٹیکل طور پہ کام ہو سکتا ہے؟ کیا ویسے اتنے بڑے بڑے جرائم کے لیے کیا قبر کشائیاں نہیں ہوتی؟ کیا چھوٹے چھوٹے سی باتوں کی وجہ جاننے کے لیے قبر کشائی نہیں ہوتی؟ تو اتنا بڑا جو جرم کیا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈکیتی مارنے کے حوالے سے، اور اس مجرم کے بہت سارے ساتھی بھی ہیں جو قادیانی ہیں، تو آج کی جو نئی نسل ہے، جو نئی نسل پیدا ہو کے قادیانی بن رہی ہے، جو ان کے گھروں میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان کا تو کوئی قصور نہیں ان بچوں کا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی ہندو کے گھر میں اور عیسائی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو وہ بنا دیتے ہیں جس مذہب میں وہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو بھائی پہلے نفرت اگر پیدا کرنے کا شوق ہے، نفرت بڑھانے کا شوق ہے، تو پہلے ایک مرتبہ پردہ دو نہ بے نقاب کرو، ان کے سامنے پردہ تو فاش کرو جو اس برین واشنگ میں مبتلا ہے، جو مرزا غلام کو جو ہے نا نبی مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی برین واشنگ ہوئی ہوئی ہے، وہ نئی نسل کی برین واشنگ کی گئی ہے۔ اسی طرح سے جیسے آپ کے ہاں اسلام کے اندر بہت سارے فرقے بنا کے ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے دیگر مذاہب کے اندر ہندو، عیسائی اور سکھ اور دیگر مذاہب کے اندر برین واشنگ کر دی جاتی ہے ایک بچے کی۔ بچے تو سارے مسلم پیدا ہو رہے ہیں، کوئی بچہ کافر پیدا نہیں ہوتا، کوئی بچہ قادیانی پیدا نہیں ہوتا، کوئی بچہ عیسائی پیدا نہیں ہوتا، کوئی بچہ ہندو پیدا نہیں ہوتا، تمام بچے، ہر بچہ مسلم پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا پیدا کرنے میں، بنا کے بھیجنے میں اس دنیا زمین کے اوپر۔ یہ بعد والے انسان ہے جو ان کو برین واش کر رہا ہے۔ تو ہر بچہ جو قادیانی گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے وہ مسلم پیدا ہو رہا ہے بچپن سے، اس کے بعد اس کے ماں باپ اس کو قادیانی بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کے سوسائٹی کے لوگ یا مذہبی پیشوا اس بچے کو جھوٹے نبی کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ تو وہ جس چیز پہ یقین کر رہا ہے، وہ اس نے اس چیز کو کہاں دیکھا آنکھوں سے؟ وہ تو کتابوں میں پڑھ رہا ہے نا، یا کتابیں نہ بھی پڑھی ہوں تو اس نے مان لیا اپنے مذہبی پیشوا کی بات، جس طرح آپ کے پیشواؤں کی باتیں مانی جاتی ہیں فرقوں میں۔ کہاں جاتا ہے ایک مسلمان اپنے مولوی مفتی کے پاس ہی جاتا ہے نا، وہ تو نہیں سنتا کسی ہندو پیشوا کے پاس تو نہیں جاتا اپنے مسائل کے لیے، وہ کسی قادیانی کے پاس تو نہیں جاتا اپنے مسائل کے لیے، وہیں جائے گا جو اس کے فرقے میں ٹھوکا جاتا ہے اس کو کہ یہ تیرا فرقہ، یہ اصل، باقی سارے جہنمی ہیں۔
यही है ना मंतक। तो इसी मंतक को, इसी माइंडसेट को अपने ऊपर भी तो अप्लाई करो आप लोग। तो अगर आप अकल इस्तेमाल करने वाले लोग हो और अकल इस्तेमाल कर सकते हो और वाकई में दावा है अकल इस्तेमाल करने का, तो फिर अकल वाला काम करो, प्रैक्टिकल काम करो। और ये नई नस्ल जो साइंस के दौर में रह रही है, जो साइंस, वही साइंस जिसको जो साइंस वाले दिखा दिखा के मनवाते हैं, प्रैक्टिकल से वो दिखाते हैं, वो खाली खोखले दावे नहीं करते। हाँ ठीक है, उनकी बहुत सी थ्योरी गलत होती हैं, लेकिन उनकी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल्स भी मौजूद है, प्रोडक्ट्स भी मौजूद है, इन्वेंशंस भी मौजूद है। आप अपनी इन्वेंशन दिखाओ ना, दिखाओ कि आपके दीन इस्लाम के अंदर पावर क्या है। कि जब एक इंसान मर जाता है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आखिरी नबी के जिस्म की तो बात आप छोड़ दो, उनके तो नेक पैरोकारों के, नेक मुस्लिम पैरोकारों के जो सुन्नी मुस्लिम, उनके भी जिस्म सलामत रहते हैं। तो जब नेक मुसलमानों के जिस्म सलामत रहते हैं तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक की क्या बात है। यहाँ तो बात यह है, कंपैरिजन दिखाना है तो देख लो कि नेक सुन्नी मुसलमानों की लाशें सलामत रहती है और मिर्ज़ा गुलाम की तो लाश भी सड़गल के ख़त्म हो गई। अगर वो वाकई मुकम्मल नबी होता तो उसका जिस्म थोड़ी सड़ता गलता। ये बात बताओ आप, इनको दिखाओ ना, प्रैक्टिकल दिखाओ ना, कबर खोल कर। ये करने का काम करो। और अगर आप ये काम नहीं करते खत्म नबूवत वाले, लेकिन उसके बावजूद भी दावे करते हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत के, लेकिन उनकी उम्मत के अंदर जो मुस्लिम बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो जो कादियानी बन रहे हैं या हिंदू ईसाई यहूदी कुछ भी बन रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। आप कम अज़ कम इसी कादियानियत पे इतना ही कर लो, काफ़ी है। बाकी मज़ाहिब तो छोड़ो, वो तो बात की बात है ना। पहले आप इतना ही कर लो, इतना काफ़ी है, क्योंकि आपका फोकस कादियानियत पर है। तो आप अपने जो कादियानियत फोकस है, उस फोकस का प्रॉब्लम को सॉल्व करके ख़त्म करो। इस कहानी को बनाओ एक तारीखी रिकॉर्ड कि हाँ भाई मिर्ज़ा गुलाम की कानूनी तौर पर कब्र कुशाई हुई थी और लाश सड़ी करी हुई थी, या थी ही नहीं कब्र के अंदर है। लाश तो सड़क कब्र के अंदर होगी ही नहीं, कितने साल हो गए उसको मरे हुए, उसकी तो लाश भी नहीं होगी कब्र के अंदर सलामत। अल्लाह के हुक्म से सड़ी गली है, क्योंकि जहन्नुम के अज़ाब में गिरफ्तार है। ये दावे कर रहा है ना एक इंसान सामने, मुस्लिम मैन बता रहा है ना, कब्र खोल के देख लो, ऐसा ही होगा। जाओ दिखाओ, यही दिखाओ, आप कादियानियों को दिखाओ ये, और उन मुसलमानों को दिखाओ जो शक व शुबहात में मुब्तला है इल्मी किताबी बहसों की वजह से। वो तो बस सुनते हैं, एक उसकी सुन ली, उसकी सुन ली, फिर आप लोग डरते हो, डराते हो। कादियानी पैसा दे देते हैं, औरत दे देते हैं, फला दे देते हैं, यूँ कर देते हैं, और फिर वो जो है ना वो घेर के ले आते हैं। तो भाई आप ईमान की बुनियाद मजबूत करो ना मुसलमानों की, क्यों डर किस बात का है। पहले मुसलमान को मजबूत कर दो, फिर बेच देता रहे वो कितने पैसे और औरत और कुछ भी दे रहा है। लाश कहाँ से लाएगा वो लाश? जब लाश ही सलामत नहीं है तो क्या दीन और क्या मज़हब। तो जड़ पे काम करो, जड़ पर। उसकी जो कब्र है ना, कब्र कुशाई कराओ। जब कब्र कुशाई हो जाएगी और हकीकत दिख जाएगी, बाकी काम तो खुद ही वैसे ही हो जाएगा अल्लाह के फजल से। ये है काम, करो आप लोग। तुझे क्या कहूँ